محترم حضرات، جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کی کتاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ برادران اسلام، آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتی ہوں۔ جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہیں کہ یہ عاصی ہے یا نیکبخت ہے، یہ صادق ہے یا کاذب، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالیں، اگر وہ صحیح تو وہ شخص بھی صحیح، اگر اس کے متعلقین بد ہیں تو وہ شخص بھی بد۔ ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالیں، اگر ہم قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالیں، اگر ہم قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، اگر ہم قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، اگر ہم قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالیں، تو اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تعلق نظر آتا ہے رب کائنات جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہاں ہے، جو مالک و رحمان ہے، جو صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، لہذا پتہ چلا کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے ارفع ہے، قرآن کو دوسری کتابوں میں فضیلت حاصل ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں تو قرآن کا دوسرا تعلق نظر آتا ہے لوح محفوظ، جو کہ ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے۔ غور کریے، جو عرش کے اوپر ہو، جس کی رحمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی فضیلت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ و ارفع شے کے لیے اعلیٰ و ارفع مقام تجویز کیا گیا، وہ لوح محفوظ ہے۔ آئیے اور متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کا تیسرا تعلق نظر آتا ہے لیلۃ القدر، اس لیے کہ لوح محفوظ سے قرآن کو آسمان دنیا پر اسی رات میں لایا گیا۔ یہاں پر نہ جبرائیل واسطہ ہے، یہاں پر نہ میکائیل واسطہ ہے، یہاں پر نہ اسرائیل واسطہ ہے، یہاں پر نہ اسرافیل واسطہ ہے۔ ایسی رات کا انتخاب کیا گیا جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لہذا معلوم ہوا قرآن کو زمانے کے اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے۔ یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، مہینہ بھی مبارک اور رات بھی مبارک۔ آئیے آگے چلتے ہیں تو قرآن کا چوتھا تعلق نظر آتا ہے قلب ماہ رسالت، وہ قلب جس کو آپ زمزم سے 4 مرتبہ دھویا گیا، زمزم سے جس کو بچپن میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو 30 سال کی عمر میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو غار حرا میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو معراج کے وقت دھویا گیا۔